میں ایک ملازمت پیشہ عورت ہوں۔ آپ مجھے ایک کامیاب ورکنگ وومن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل میں خود کو چند ماہ پہلے تک واقعی ایک کامیاب ملازمت پیشہ عورت سمجھتی تھی، لیکن پچھلے کچھ ماہ سے میرا یہ یقین ڈگمگا رہا ہے کہ آیا میں کامیاب ہوں یا نہیں۔ میں ایک عورت ہوں، بلکہ ایک خود مختار عورت۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود مختاری ایک عورت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ خود مختاری ایک نعمت ہے جو ہر عورت کے حصے میں نہیں آتی، اور جس عورت کو یہ مل جائے وہ پھر زمین پر نہیں رہتی، اس کے قدم زمین سے 2 فٹ اونچے ہو جاتے ہیں۔ آپ میری تمہیز سے الجھ رہے ہوں گے۔ الجھنا بھی چاہیے، کیونکہ میری ان باتوں سے آپ کو وہ بات واضح نہیں ہو پا رہی جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ تو چلیے میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی ایک ورکنگ وومن کی، یعنی کہ اپنی۔ میں ایمن جنید، ایک ملازمت پیشہ، اپنی نظر اور دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب ترین عورت۔ میں نے ایک مڈل کلاس ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ میری امی ایک عام گھریلو خاتون تھیں، کم پڑھی لکھی اور بہت زیادہ فرما بردار۔ ابا ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، بہت سخت طبیعت اور غصے کے تیز۔ وہ اپنی ہیڈ ماسٹری روز اسکول سے گھر لے کر آ جاتے تھے۔ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی ہم 5 بہن بھائی اور امی بتوں کی مانند گونگے ہو جایا کرتے تھے۔ ابا کو آوازیں اور شور پسند نہ تھا، اور امی نے اپنی زبان لپیٹ کر رکھ لی تھی۔ ساتھ ہم بچوں کو بھی چپ کی ایسی گھٹی پلائی کہ ابا کے آگے چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گھر میں ابا کے حکم کا سکہ چلتا تھا، ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا۔ وہ کسی جابر حکمران کی طرح ہم 6 جانوں پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ وہ دن کو رات کہتے تو ہمیں آسمان پر واقعی تارے دکھائی دیتے، اور جس کو نظر نہ آتے اس کو 4 چوٹ کی ایسی مار پڑتی کہ آنکھوں کے آگے تارے خود ہی گھوم جایا کرتے تھے۔ ان کو اس حد تک ہم پر آخر کس چیز نے مسلط کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو میرے ذہن کو بے چین رکھتا، پر مجھے اس کا واضح جواب نہ ملتا۔ میں امی کا آنچل پکڑ کر اکثر ان سے یہ بات پوچھا کرتی۔ وہ اس گھر کے سربراہ ہیں، روپے کما کر گھر لاتے ہیں، ہماری کفالت کرتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ہم پر روب جمائیں، غصہ کریں۔ امی دھیمی آواز میں بتایا کرتی، تو میں یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتی کہ کیا صرف پیسے کما کر گھر لانے سے کوئی اس حد تک دوسروں کی جانوں کا مالک بن بیٹھتا ہے کہ ان کے ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، حتیٰ کہ ان کے آنے جانے اور سانسوں پر بھی اجارہ داری قائم کر لے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں گلگلاتے رہتے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہماری سانس کا مدھم شور بھی کسی دن ابا کو گنا گزر گیا تو ہم شاید زندگی کی اس نعمت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ کچی عمر سے سن شعور میں آنے تک میری ذہنی الجھنوں کا سبب ابا کا رویہ رہا۔ میرے دوسرے بہن بھائی اس رویے کے عادی ہو گئے یا کروا دیے گئے، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر میرے اندر بغاوت پنپتی رہی۔ میں محکوم بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں رعایا کے بجائے فرما رواں بننے کی خواہش مند تھی، اور اس کے لیے مجھے خود مختاری چاہیے تھی۔ اور خود مختاری کا حصول کیسے ممکن تھا؟ میرا دماغ سوراخ لگانے لگا۔ ہاں، روپے، ڈھیر سارے روپے کما کر میں خود مختار بن سکتی تھی، جیسے ابا روپے کما کر حاکم بن گئے ہیں۔ یہ سوچ میرے اندر جڑ پکڑ گئی۔ پھر اس سوچ کو تقویت نجو خالہ کو دیکھ کر ملی۔ نجو خالہ میری اماں اور ابا کی سگی چچا زاد بہن تھیں، خوبصورت، طرح دار اور خود مختار۔ میں نے پہلی بار ایسی باروب عورت دیکھی تھی جو میرے ابا کو بھی منٹوں میں خاموش کروا دیتی۔ میرے ابا جو ہمارے گھر کے حکمران تھے، جن کے آگے ہماری گگی بن جایا کرتی تھی، اور اماں تو ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکتی تھیں، بس ہاتھ باندھے کھڑی رہتیں۔ ان کو تو نجو خالہ کسی گنتی میں ہی نہ لاتی۔ میرے شعور میں نجو خالہ پہلی بار کراچی سے اماں کو ملنے آئی تھیں۔ پہلی بار میں نے ان کو بغور دیکھا اور پرکھا تھا، اور پھر مارے حیرت کے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس، بالوں کو بوب کٹ اسٹائل میں کٹوائے،
چہرے پر بلا کا اعتماد سجائے وہ اپنا سفری بیگ لے کر جب ہمارے آنگن میں اتریں تو گویا بہار آ گئی۔ وہ در و دیوار جو نسوانی ہنسی سے ناآشنا تھے وہ نسوانی کہکہوں سے گونجنے لگے۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بے فکری سے کہے لگاتی نجو خالہ تو کسی اور سیارے سے آئی مخلوق معلوم ہوتی۔ پہلے تو ہم بچوں سے باری باری ہاتھ ملا کر نام پوچھا، پھر اپنے بیگ سے چاکلیٹس اور کھلونے نکال کر ایک ایک کو دیے۔ ارے ایمن تو قد نکال کر بہت پیاری ہو گئی ہے، میں تو ابھی تک اسے بچی سمجھ رہی تھی، تبھی اس کے لیے باربی ڈال لے کر آئی ہوں۔ نجو خالہ نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے لیے لائی ہوئی ڈال فاطمہ کو دے دی۔ ہاں تو اتنے سال بیت گئے تمہارے آخری لگائے گئے چکر کو، اب وقت ٹھہر جاتا کیا؟ اماں کی کھنکتی آواز مجھے چونکا گئی۔ وہ مسکراتی بھی تھیں، مجھے تعجب ہوا۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ نجو خالہ نے سوال کیا تو میں نے 10ویں جماعت بتا کر ساتھ عادتاً سیکشن بھی بتایا تو انہوں نے ایک کہا لگایا، بہت ہی سادہ ہو ایمن، تمہاری عمر کی لڑکیاں تو آج کل پوری فلمیں ہیں۔ یہ سادہ ہی اچھی ہے نجو، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دے، اماں نے کہا تو نجو خالہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگیں۔ میں اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتی ہوں، میں نے یہ بتا کر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے مزید ستائش دیکھنی چاہی۔ ارے واہ منیرہ، اب اس کی شادی جلدی نہ کر دینا، بہت سارا پڑھانا اس گڑیا کو، پتہ چلے کہ اپنی طرح بس گھر کی چکی تلے پیس تو بیچاری کو۔ نجو خالہ نے مجھے ساتھ لگا کر پیار سے کہا تو ان کے لباس سے اٹھتی پرفیوم کی مہک نے مجھے مسحور سا کر دیا۔ اب یہ تو اس کے ابا کی مرضی، کتنا پڑھنے دیتے ہیں، ویسے لڑکی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو اچھا ہے، پکی عمر میں تو رشتے بھی نہیں ملتے، اماں نے سادگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ بھائی صاحب کو تو میں سمجھا دوں گی، اور منیرہ تم نے اپنی زندگی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، 7ویں پاس کی اور چچی نے آؤ دیکھا نتاؤ اور اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے بیاہ دیا، کچی عمر میں کتنے ہی بچے پیدا کر لیے، کتنے زندہ رہے، کتنے چل بسے، نہ گھر چلانے کی عقل نہ بچے سنبھالنے کا شعور۔ پھر بھائی صاحب کا مزاج سونے پہ سہاگا، پہلی رات سے تمہیں ایسا دبایا کہ ساری زندگی سر نہ اٹھا سکیں۔ ارے وہ انسان ہی تو ہیں، کوئی جن تو نہیں جو اتنا ہولتی رہتی ہو، بچوں کی حالت بھی پتلی کر رکھی ہے، اتنا خوفزدہ ہیں باپ سے جس کی کوئی حد نہیں۔ پچھلی بار جب میں آئی تو ایمن سے شیشے کا گلاس غلطی سے ٹوٹ کر گر گیا، لڑکی تو پیلی پڑ کر مرنے جیسی ہو گئی کہ ابا کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ اف توبہ، اتنا ڈر، اتنا خوف۔ نجو خالہ نے جھرجھری لی تو میں خفت زدہ ہو گئی۔ ان کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہے، اماں کھسیاسی گئیں۔ ہاں ان کی عادت کا بھی پتہ ہے اور تمہاری بیجا اطاعت کا بھی۔ نجو خالہ نے ہاتھ سے مکھی اڑائی۔ اچھا اب تم منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، کب سے تکلف سے بیٹھی ہوئی ہو۔ اماں نے ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کروائی تو نجو خالہ میری ہمراہی میں واش روم کی طرف چلی آئیں۔ لڑکی تم اپنی ذہانت چولہے میں مت جھونک دینا، وہ میرے ہاتھ سے دھلا ہوا تولیہ لے کر تاکید سے بولیں تو میں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ گڈ گرل، وہ مسکرائیں تھیں۔ اور سر ہلا دینے سے کیا ہوتا ہے، میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری آگے پڑھنے کی خواہش سے ابا کو زیادہ سروکار نہیں۔ وہ ایک ہیڈ ماسٹر ہونے کے باوجود روایتی ذہنیت رکھتے تھے اور لڑکی ذات کو بٹھائے رکھنے کے حق میں نہ تھے۔ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر جلد ہی مجھے ڈولی چڑھانے کا ان کا ارادہ تھا، اور میں نے اپنے خدشات کا اظہار نجو خالہ سے کرتے دیر نہ لگائی۔ وہ مختصر دنوں میں مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھیں۔ تم فکر نہ کرو ایمن، بس دل لگا کر تعلیم حاصل کرو، بھائی صاحب سے میں خود بات کر لوں گی، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ اور پھر ابا سے میرے آگے تعلیم جاری رکھنے پر انہوں نے ایسا اصرار کیا کہ میٹرک کے بعد انٹر تک میں آرام سے پڑھتی رہی۔ انٹر کا رزلٹ بھی میرا بہت اچھا آیا۔ میں خوشی میں جھوم رہی تھی کہ آگے بہت سارا پڑھوں گی کہ نہ جانے کہاں سے حماد کا رشتہ میرے آنگن میں پہلا بیری کا پتھر بن کر چلا آیا۔ حماد کسی محکمے میں معمولی کلرک تھا، 8 بہن بھائیوں اور والدین سمیت بھرا پورا کنبہ تھا۔ اماں تو اس رشتے کے آنے پر سجدہ شکر بجا لائیں کہ گھر آنگن میں بیریوں کی تعداد زیادہ تھی اور پتھر آنے کے امکان کم۔ ارے آج کل سفید پوش گھرانوں کی لڑکیوں کو معمولی جہیز کے ساتھ پوچھتا کون ہے، لڑکے والے بھی وہاں رشتہ ڈالتے ہیں جہاں سے بھر بھر جہیز ملے۔ اماں نے اپنے تئیں حقیقت بتائی
تو میں سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے نجو خالہ کو فون پر صورتحال بتا کر مدد کرنے کی استدعا کی تو وہ میری رندھی آواز اور ٹوٹے لہجے پر پسیج گئیں اور اگلے ہی دن اپنی ملازمت سے عرضی دے کر دوڑی چلی آئیں۔ ابا کچھ دن ٹھہر کر ہاں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی لڑکے کے متعلق ان کی چھان بین جاری تھی کہ نجو خالہ درمیان میں آ گئیں۔ بھائی صاحب، ایمن بہت ذہین لڑکی ہے، اس کو اپنی صلاحیتیں آزمانے تو دیجیے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو ایک سے ایک رشتہ مل جائے گا، آپ جلد بازی مت کریں۔ نجو خالہ سینہ ٹھونک کر میدان میں کود پڑی تھیں۔ ابا کی پیشانی پر بل گنتی اماں کا دل ہول سا گیا۔ وہ نجو خالہ کو اشارتاً خاموش کرانے لگیں، مگر نجو خالہ چپ رہنے والی تھیں بھلا؟ اس نے پڑھ لکھ کر کون سا منسٹر لگ جانا ہے؟ ابا نے ناگواری سے آنگن کے پلر کے پیچھے سے لہراتا میرا دوپٹہ دیکھ کر کہا، تعلیم شعور دیتی ہے بھائی صاحب، اور وقت پڑنے پر سہارا بھی۔ انٹر کو آج کل پوچھتا کون ہے؟ کم از کم ماسٹرز کر لے لڑکی تو وقت پڑنے پر خود اپنا پیٹ تو بھر لے گی۔ انہوں نے رسان سے کہا تو ابا نے گھور کر انہیں دیکھا۔ میری بیٹی پر لازمی برا وقت آنا ہے؟ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ آپ کی بیٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو معاشرے میں ایک مقام حاصل ہوگا اور سسرال میں بھی عزت ملے گی۔ معاف کیجیے گا مگر آج کل جی حضوری کرنے والی خاموش خدمت گزار بیوی کو شوہر بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ نجو خالہ نے سر جھکا کر انگلیاں مروڑتی اماں کو دیکھ کر کہا تو ابا نے ہنکارا بھرا، وہ زمانے گزر گئے بھائی صاحب جب سگڑاپا، سلیقہ شعاری اور خدمت سے دل جیتے جاتے تھے۔ اب تو ان کاموں کے لیے گھریلو ملازمائیں رکھ دی جاتی ہیں اور گھر کی بہو سے کسی کمائی والے ہنر کی توقع کی جاتی ہے جس سے وہ اپنا اور کنبے کا ہاتھ بٹانے میں معاون ثابت ہو، اور عزت بھی انہی لڑکیوں کو دی جاتی ہے جو تعلیم یافتہ اپنا کمانے والی ہوں۔ نجو خالہ نے تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ میری زندگی کی ہی مثال لے لیں، میاں نے 5 سال بعد اولاد نہ ہونے کی سزا مجھے اپنی زندگی سے نکال کر دی۔ پیچھے طوطا چشم بھائی مجھے سہارا دینے کو تیار نہ تھے، پھر کون کام آیا؟ اللہ کے بعد میری تعلیم نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، اور آج اللہ کے فضل سے میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ کئی رشتوں کو ٹھکرا دیا کہ شادی سے دل ہی اٹھ گیا تھا، لیکن پھر بھی مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سوچئے تو اگر ہاتھ میں کچن ڈگریاں نہ ہوتیں تو اب تک در بدر کی کتنی ٹھوکریں کھا چکی ہوتی۔ وہ آخر میں کچھ جذباتی سی ہو کر بولیں۔ ابا خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ برا وقت بتا کر نہیں آتا بھائی صاحب، میں بھی نازوں پلی تھی۔ ابا کے بعد ماں جائے بھی پرائے ہو گئے۔ وہ نزاکت سے آنکھوں میں آئی نمی ٹشو سے پہنچنے لگیں۔ اماں دم سادے کھڑی تھیں تو میری اپنی سانسیں بھی رکی ہوئی تھیں اور سماعتیں ابا کی متوقع آواز کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ایمن ادھر آؤ، یکایک ابا بلند آواز میں پکارے تو میں حواس باختہ سی پلر کے پیچھے سے باہر نکل آئی اور دھیمے قدموں سے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جی ابا، آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ ابا کے غیر متوقع سوال پر میرا منہ کھلا۔ جی؟ کیا جی جی لگا رکھی ہے، صاف صاف جواب دو۔ ابا نے ڈانٹا تو میں خائف ہو گئی۔ جی ابا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اب کے کچھ اعتماد سے بولی تو ابا بغور مجھے دیکھتے رہے۔ بھائی صاحب، میں نے ایمن کے ایکیڈیمک ریکارڈ دیکھے ہیں، ہر جماعت میں اول آئی ہے، آگے ضرور پڑھنا چاہتی ہے۔ نجو خالہ نے میرے قریب آ کر شانے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ڈھارس محسوس ہوئی۔ یہاں ہمارے چھوٹے سے شہر میں تو لڑکیوں کے لیے انٹر تک بمشکل کالج بن سکا ہے، آگے کہاں پڑے گی؟ میں لڑکیوں کے ہاسٹل وغیرہ میں رہنے کے سخت خلاف ہوں، سو یہ بھول جاؤ کہ میں اس کو دوسرے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینے دوں گا۔ ابا نے اچانک تیز آواز میں نکتہ اٹھایا تو میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ہاسٹل کیوں؟ میرا گھر حاضر ہے اپنی بچی کے لیے۔ نجو خالہ فوراً بولیں تو ابا نے ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اور اماں بھی حیران رہ گئے۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ کو اپنی بچی میرے ہمراہ بھیجنے میں تحفظات ہیں، سارا خاندان گواہ ہے میرے اخلاق و کردار کا۔ آج تک کسی کو خود پر انگلی اٹھانے نہیں دی، مردوں کے اس معاشرے میں سر اٹھا کر اور عزت بچا کر جی رہی ہوں بھائی صاحب، اور آج سے نہیں، پچھلے 15 سالوں سے الحمدللہ۔ نجو خالہ کا اعتماد دیدنی تھا۔ اماں لرزتی ہوئی جلتو جلالتو کا ورد کیے جا رہی تھیں۔
ابا ہنکارا بھر کر کتنی ہی دیر خاموش رہے۔ اس دوران میں شدت سے اللہ سے دعا گو رہی کہ ابا کا جواب اثبات میں ہو۔ نجو باتیں خوب کر لیتی ہو۔ ابا نے بالآخر خاموشی توڑی۔ صرف باتیں نہیں، 16 آنے سچی باتیں، نجو خالہ نے دھڑلے سے جتایا۔ ابا نے پرسوچ انداز میں اپنی چچیری بہن کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، لے دیتے ہیں ایمن کو یونیورسٹی میں داخلہ۔ ابا کے الفاظ تھے کہ خوشی کی بانسری سے بہتا سنگیت۔ میں بے ساختہ جھوم اٹھی۔ نجو خالہ نے مسکرا کر پرسکون سانس کھینچی۔ اماں نے حیرت و خوشی کے ملے جلے انداز میں اپنے سرتاج کو دیکھا تھا۔ سپنے اس طرح بھی حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پہلے دن اس طویل و عریض اور خوبصورت عمارت کی دیواروں کو نامحسوس انداز میں ہاتھوں سے چھو کر سوچتی رہی۔ میں، ایمن عمران، ایک چھوٹے سے شہر کے دبے دبائے ماحول میں پرورش پانے والی ایک قدر مخصوص ذہن کی عام سی لڑکی۔ ابا کی اجازت کے بعد دوسرے مرحلے آسانی سے طے ہو گئے۔ نجو خالہ مجھے اگلے دن ہی اپنے ساتھ شہر لے آئیں۔ 7ویں منزل پر بنا ان کا جدید انداز کا لگژری فلیٹ، جس تک پہنچنے کے لیے خودکار لفٹ استعمال کرنی پڑتی تھی، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن افراد بہت تھوڑے، یعنی میں، نجو خالہ اور ایک کل وقتی نوعمر ملازم۔ شروع میں مجھے عجیب سی بے آرامی محسوس ہوئی، کہاں بھرا پورا گھر اور کہاں ہم ڈائی بندے۔ پھر جلد ہی میں یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی تیاری میں جت گئی، جس کے بغیر داخلہ ناممکن تھا۔ نجو خالہ کسی بینک میں اچھے عہدے پر ملازم تھیں۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے نکلتیں تو شام کو ہی واپس آتیں۔ میں سارا دن پڑھتی رہتی اور پھر دوپہر کا کھانا بنا لیا کرتی، جو رات میں بھی ہم دونوں کے کام آ جاتا۔ نجو خالہ میرے ہاتھ کے ذائقے کی مترف تھیں۔ ان کے بقول اماں سے مجھے ورثے میں اچھا پکانے کا ہنر ملا تھا۔ بہرحال مجموعی طور پر ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ نجو خالہ اتوار کو مجھے باہر گھمانے بھی لے جاتیں۔ ہم آدھا دن گھوم پھر کر آخر میں ڈنر کر کے گھر لوٹتے۔ انہوں نے مجھے نئے تراش خراش کے کپڑے بھی لے کر دے دیے تھے، جو کافی آنا کانی کے بعد میں نے رکھ لیے تھے۔ یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کے بعد زندگی ایک دم ہی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ یہاں ایک الگ دنیا میرے سامنے تھی، جس میں نئے رنگ تھے، نئی آگہی تھی۔ دور جدید سے ہم آہنگ شاگرد اور استاد، آزادی، فیشن اور تعلیم ساتھ ساتھ۔ میں دل ہی دل میں ان نئے رنگوں کو دیکھ کر خوب ہی حیران ہوئی۔ پھر میں نے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنی اول ترجیح صرف اپنی تعلیم کو بنا لیا کہ بہرحال میں ایک نچلے متوسط طبقے کی ایسی لڑکی تھی جو نہ مہنگے مہنگے کپڑے افورڈ کر سکتی تھی، نہ آزادی کے نام پر غیر لڑکوں سے دوستیاں کر کے اپنے ابا کی عزت کو مٹی کر سکتی تھی۔ اور اس تعین کے بعد میں مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ میری ذہانت اور تعلیم پر توجہ نے رفتہ رفتہ کئی استادوں کے دلوں میں میرے لیے قدر پیدا کر دی، اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک اچھی شاگرد کے طور پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ وقت پانی کی روانی سے بہتا چلا گیا اور میں تعلیم کے مزید 4 سال مکمل کر کے عمدہ رزلٹ کے ساتھ یونیورسٹی سے فارغ ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں میں بہت کم اپنے ابا اماں سے ملنے گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب میرا دل وہاں لگتا ہی نہ تھا۔ مجھے شہر کی رنگ و بو نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ میں اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ آرام دہ فلیٹ، جس میں ہم 2 بندے آرام و سکون سے رہتے تھے، ابا کے 2 کمروں اور بڑے دلان والے گھر سے مجھے کئی گنا زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ جہاں میری سانسوں پر ابا کے خوف کا بوجھ دھرا تھا، میں مارے باندھے اماں کے بے حد اصرار پر ایک آدھ دن کے لیے وہاں چلی بھی جاتی تو عجیب بے چینی میں وقت گزرتا اور رسیاں توڑوا کر واپس شہر بھاگنے کی جلدی ہوتی۔ سو اپنے بہن بھائیوں سے بھی ان 4 سالوں میں عجیب سی دوری ہو گئی تھی۔ میرے اور ان سب کے بیچ ایک تکلف در آیا تھا۔ اماں بھی مجھ سے کچھ کھنچ سی گئی تھیں۔ ان کو گلہ رہتا کہ میں شہر جا کر بہت بدل گئی ہوں اور ان کی پہلے والی ایمن نہیں رہی۔ ابا کو البتہ میں ویسا ہی پاتی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے حال چال پوچھتے۔ پڑھائی کی تلقین کے ساتھ روب سے کی گئی ان کی کئی نصیحتیں میں بظاہر سر جھکا کر سنتی چلی جاتی۔ اور اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب کہ میں نے پوری طرح سے اس ماحول کو اپنا لیا تھا تو فطری طور پر آگے بھی شہر میں رہنے کی خواہش مند تھی۔ نجو خالہ کے مشورے پر میں نے بینک کی ملازمت کے لیے عرضی دے دی اور جلد ہی مجھے انٹرویو کال بھی آ گئی۔ انٹرویو کا نتیجہ حسب توقع اچھا رہا،
اور یوں مجھے نجو خالہ کی طرح بینک میں جاب مل گئی۔ اور اس دن میری خوشی آسمان تک پہنچی ہوئی تھی جب میں نے خود مختاری کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ ایک عجیب سرمستی سی میں اپنے رگ و پے میں دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ اب میں اپنا روپیہ خود کما سکتی تھی۔ اب میں بھی حکمرانی کے قابل بن گئی تھی۔ میں اپنی پہلی تنخواہ ملتے ہی مٹھائی اور تحفے تحائف لے کر اپنے گھر گئی تو میری خوشی دیکھنے والی تھی۔ اماں اور بھائی بہنوں میں تحائف بانٹ کر میں خود کو معتبر سا محسوس کرتی رہی۔ اس بار وہ واقعی مجھ سے مرعوب نظر آئے۔ چھوٹی بہنیں بھی رشک آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ بس ایک ابا کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے ان کو میری ملازمت یا خود مختاری سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ مجھے کچھ مایوسی ہوئی، لیکن میں نے ان کے رویے پر دل میلا نہیں کیا کیونکہ میں بہت خوش تھی اور اس خوشی کو پھیکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو ایک یادگار دن گزار کر نجو خالہ کے شہر واپس چلی آئی۔ زندگی ایک معمول سے چلنے لگی، صبح سے شام اور شام سے صبح، بس کام کام اور کام۔ میں نہایت لگن اور ایمانداری سے اپنی ملازمت انجام دے رہی تھی۔ دوسری طرف اماں پھر سے میری شادی کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ اس بار میں نے قطعی انکار کر دیا۔ میں فی الحال اپنا مستقبل بنانے کی تگ و دو میں لگی تھی۔ اس وقت میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے اصرار کیا، پھر مایوس ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد میری چھوٹی بہن کا بیاہ کر دیا گیا اور پھر دوسری کا۔ میں نے کافی سمجھایا کہ آگے پڑھنے دیں، پر ان کو شوق نہیں تھا۔ کچھ اماں میری منمانی سے خائف ہو گئی تھیں، سو کہنے لگیں مجھے اپنے سر کے بوجھ اتارنے دو، بیچ میں مت پڑو۔ میں خاموش سی ہو گئی۔ بہرحال دونوں کی شادی پر بھاری تحائف اپنی طرف سے دے دیے۔ وقت کے کاسے میں سالوں کے سکے تیزی سے گرتے چلے گئے۔ میں ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی برانچ مینیجر کے عہدے تک جا پہنچی تھی۔ وہ بھی معمول کے دنوں جیسا ایک دن تھا جب جنید خان کسی کام سے میرے آفس میں چلا آیا۔ وہ ایک دراز قد اور وجیح بندہ تھا، کسی مقامی کالج میں ریاضی کا استاد۔ میرے سامنے آنکھیں جھکائے ادب سے میڈم میڈم کی رٹ لگاتا جنید نہ جانے کیوں مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جس سیٹ پر بیٹھی تھی وہاں روزانہ کئی مردوں سے کام کے معاملات کے حوالے سے میرا واسطہ پڑتا تھا۔ میں مردوں کی نظروں اور ان کے انداز سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ ایک عورت کے لیے ان کے لہجوں میں لاکھ عزت سہی، پر نگاہوں میں بہت کم عزت دیکھی تھی میں نے۔ لیکن جنید خان ان سے منفرد نظر آیا اور بعد کی 2-3 ملاقاتوں میں یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ وہ نرم لہجے میں اتنے احترام سے مجھ سے مخاطب ہوتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ میں اس کے لیے دل میں انوکھے جذبے محسوس کرنے لگی تھی، اور میرے آفس میں بہانے سے لگنے والے اس کے چکر بھی یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ آگ یک طرفہ نہیں۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ریاضی میں ماسٹرز کر کے اب اپنی علمی پیاس دوسروں کو علم بانٹ کر بجھا رہا تھا۔ والدین اور 2 بھائی گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور یہ اکیلا شہر میں رہ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے بے تکلف ہونے لگا اور آخر ایک دن جھجکتے ہوئے اس نے مجھے شادی کا پیغام دے دیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور اس کو اپنے ابا کے گھر رشتہ لے کر آنے کو کہہ دیا۔ پھر بعد کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے کہ اماں تو پہلے ہی میرے بیاہ کے لیے فکر مند تھیں اور ابا کو تو لائق فائق دھیمے مزاج کا جنید بے حد پسند آیا تھا۔ نجو خالہ البتہ کافی خفا ہوئیں۔ ان کے خیال میں مجھے اپنے عہدے کی ٹکر والا کوئی ہائے فائے بندہ چننا چاہیے تھا۔ ایسا رشتہ میرے قابل نہ تھا۔ میں بظاہر ان کو ہنس کر مناتی رہی، پر اپنے دل کی بات کیسے بتاتی کہ مجھے تو اسی طرح کا شریک سفر چاہیے جو مجھ سے سوشل اسٹیٹس میں کمتر ہو۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ایمن عمران ایسا کیوں چاہتی تھی۔ جنید کے ساتھ نئی زندگی بہت خوشگوار انداز میں شروع ہوئی۔ وہ ایک چاہنے والا اور بے حد خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، مگر میں نے عام بیوی بننے کے بجائے اپنا میڈم والا رویہ برقرار رکھا۔ کچھ ہماری عمروں میں بھی 3-4 سال کا فرق تھا، سو میں نے اپنا بڑا پن قائم رکھنے میں دیر نہیں لگائی۔ ہماری شادی سے پہلے وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا جس کو 4 دوست شیئر کرتے تھے۔ شادی کے بعد ہم دونوں میرے خریدے گئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ زندگی اس نئی نہج پر بہت خوشگوار گزرنے لگی تھی۔ میری زندگی میں جلد ہی نئے مہمان کی آمد کی خوشخبری ہم دونوں کو ہی خوش کر گئی۔ اب وہ میرا اور زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میری پہلی پریگننسی تھی، اس لیے میں عجیب کیفیات کا شکار تھی۔
بینک میں سارا وقت جی متلاتا رہتا، سستی ایسی کہ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایسے میں جنید سے بھی روکھی ہو جاتی، پر وہ برا نہ مانتا۔ پھر الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا کہ ہمارے گھر ایک نہیں جڑواں بچے آنے والے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں نے 2 صحت مند جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اس دن جنید کی خوشی قابل دید تھی۔ اس نے سارے اسٹاف کو خرچیاں دیں اور مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں۔ 2 بچوں کو اپنے وجود میں سینچنا جتنا مشکل تھا، ان کی پیدائش کے بعد ان کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، بھوک بھی دونوں کو ساتھ لگتی اور کپڑے بھی بار بار خراب کرتے۔ میں نے اتنے سالوں سے کسی چھوٹے بچے کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ پہلے چھوٹے بہن بھائی بہلا لیتی تھی تاکہ اماں کام وغیرہ کر سکیں، لیکن بچے بہلانا ایک الگ بات ہے اور ان کو 24 گھنٹے سنبھالنا ایک الگ بات۔ جنید نے اس معاملے میں بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ہر ممکن حد تک بچوں کو سنبھالنے میں میری مدد کرتا۔ اس کی اماں چلنے پھرنے سے معذور تھیں اور بہنیں بیائی ہوئی تھیں، سسرال سے مجھے کسی قسم کی سہولت نہ مل سکی تھی۔ بچے راتوں کو جاگنے اور دن میں کچھ گھنٹے سونے کی روٹین اپنائے ہوئے تھے، اور میں سر درد اور بے آرامی کی شکایت لیے آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ اس رات بھی دونوں بچوں کو اپنی گود میں باری باری لوری دیتے تھک کر چور ہو گئی تھی کہ پیاس محسوس ہونے پر بچوں کو بستر پر لٹایا اور خود دبے قدموں ڈسپنسر کی طرف بڑھی کہ نیم اندھیرے میں سامنے نظر پڑی تو الجھے بالوں والی ایک بھوتنی کو دیکھ کر زوردار چیخ ماری۔ پھر بغور دیکھا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں میرا ہی عکس تھا۔ بے اختیار میری ہنسی نکل گئی۔ جنید بھی میری چیخ پر جاگ اٹھا تھا اور اب حوندک بنا مجھے ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہنسی رو کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پانی پینے لگی۔ پھر میری چھٹیاں ختم ہوئیں اور میں پھر سے جاب پر جانا شروع ہو گئی۔ بچوں کے لیے ایک آیا کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ اوپر کا دودھ بھی میں نے ان کو جلد شروع کروا دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ اسی پر گزارا کریں۔ جنید اور میں صبح ایک ساتھ گھر سے نکلتے، وہ 2 بجے تک اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جاتا اور گھر جا کر بچوں کی خبر گیری کر لیتا، جبکہ میں شام 5 بجے تک واپس آتی۔ جنید دوسری وقتی ماسیوں سے اپنی موجودگی میں کام کرواتا تھا۔ سالن میں رات کو بنا لیتی تھی جو اگلے دن کام آ جاتا۔ کبھی تھکن سے نہ بنا پاتی تو جنید بخوشی دوپہر میں لذیذ کھانا تیار کر لیتا تھا۔ اس کی یہ خوبی مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ میرے لیے تو یہ بہرحال خوبی ہی تھی۔ مجھے اس کے کھانے پینے یا اس کے ذاتی کاموں کے لیے کبھی تردد نہیں کرنا پڑا۔ وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا اور میں نے اس کی یہ عادت خراب ہی نہیں کی۔ زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی۔ بچے اب اسکول جانے لگے تھے۔ ان کو اسکول چھوڑ کر آنے اور گھر لانے کی ذمہ داری بھی جنید کی تھی۔ ان 4-5 سالوں کے دوران 3 آیا رکھیں اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹک نہ سکیں، سو بچوں کی زیادہ تر ذمہ داری جنید پر رہی۔ وہ بخوشی ان کا ہر کام کر لیتا۔ بچے بھی مجھ سے زیادہ اس سے ہل گئے تھے۔ میں تو بینک سے واپس آ کر پڑی رہتی اور 8 بجے نیند سے اٹھتی، پھر کچھ بنانے کا موڈ ہوتا تو بناتی، ورنہ آن لائن آرڈر پر کھانا منگوا لیتی، یا پھر ہم باہر کھانا کھانے چلے جاتے۔ یہ ایک طرح سے میرا اپنی اصل ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کا طریقہ تھا۔ میرے پاس اپنے کمائے ہوئے روپے تھے اور میں ان کو اپنے آرام کے لیے خرچ کرنے میں دیر نہ لگاتی۔ ایک چھٹی والا دن مجھے ملتا تو اس میں بھی 6 دنوں کے کام کی تھکن اتارنے کو میں سستی سے بستر میں گھسی ہوئی پائی جاتی۔ جنید اور بچوں کی آوازیں باہر سے مجھ تک پہنچتی تو میں کانوں پر تکیہ رکھ لیتی۔ دونوں بچے مجھ سے اتنے بھی بے تکلف نہ تھے کہ میرے پاس آ کر مجھے جگانے کی کوشش کرتے۔ وہ باپ کے ساتھ ہی خوش رہتے اور ان کا باپ عام شوہروں کی طرح بیوی کو بستر سے نکال کر گھر اور بچوں کو سنبھالنے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں گویا اس گھر کی حکمران تھی، جنید سے دگنا کماتی تھی۔ یہ گھر میرے روپے سے چل رہا تھا۔ بچوں کو شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں میری پرکشش تنخواہ کی بدولت ایڈمیشن ملا تھا، جو جنید کی کمائی سے کئی گنا تھی۔ وہ تو اپنی آدھی تنخواہ اپنے والدین کو بھجوا دیتا اور اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بھی زیادہ تر مجھ پر انحصار کرتا تھا۔ تو آپ انصاف سے بتائیں، کیا اب بھی میرا حق حکمرانی کا نہ تھا؟
دن اپنی رفتار سے گزرتے گئے اور کب بچے بچپنے کی حدود سے نکل کر نوجوانی کی سرحد پر پہنچے پتہ ہی نہ چلا۔ ہم فلیٹ سے نکل کر بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے، 2 گاڑیاں بھی خرید لی تھیں۔ ہمارا سوشل اسٹیٹس پہلے سے اور بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ میں بوتیک کھولا تھا جو اتنے سالوں میں اب خوب نام کما چکا تھا، حتیٰ کہ ہم نے ایک ہی شہر میں اس کی کئی برانچیں کھول لی تھیں۔ سو میرا ملازمت سے بچا ہوا وقت اب بوتیک کی نظر ہو جاتا۔ گھر میں میری موجودگی کسی مہمان کی طرح ہوتی، ابھی آئی ابھی گئی۔ اس کے باوجود گھر کی بابت چھوٹے بڑے سارے فیصلے میرے ہی ہوتے تھے۔ زنیرہ کالج ٹرپ پر مری جانا چاہتی ہے۔ جنید نے ایک دن مجھے میری بیٹی کی خواہش بتائی تو میں نے فوراً سے پیشتر انکار کر دیا۔ 1 ہفتے کا ٹرپ ہے، جانے دو، سمی اور ناظم کی بیٹیاں بھی جا رہی ہیں۔ اس نے ہمارے فیملی فرینڈز کا حوالہ دیا تو میں نے کڑی نظر سے جنید کو دیکھ کر اپنا نظر کا چشمہ لگایا اور موبائل اٹھا لیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ میں مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ زنیرہ کے اصرار پر جنید اگلے کئی دنوں تک مجھ سے دبے لفظوں میں اس کی حمایت کرتا رہا۔ مجھے ویسے بھی گھر میں گزارنے کو کم ٹائم ملتا تھا۔ اس تھوڑے وقت میں جنید کا بار بار ایک ہی بات کو دہرانا مجھے غصہ دلا گیا۔ ایک دفعہ کا انکار سمجھ میں نہیں آیا جو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے آج تک کبھی ایک بار کے انکار پر آگے بات نہ بڑھائی تھی، لیکن اس بار شاید بیٹی نے زیادہ ہی ضد باندھ لی تھی۔ کہاں ہے زنیرہ؟ بلاؤ اسے، اپنے باپ کے ہاتھ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں نے لاؤنج کے دروازے پر اس کا لہراتا دوپٹہ دیکھ لیا تھا۔ زنیرہ ادھر آؤ۔ جنید کی آواز پر وہ اندر آ گئی۔ نازک، لمبی اور خوبصورت زنیرہ چہرے پر ناعمری کا بانگ پن سجائے میرے سامنے تھی۔ مجھے ایک دم نوجوانی کی ایمن یاد آ گئی، وہ بالکل مجھ پر پڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں مری جانے کے لیے اتنی ضد کر رہی ہو؟ میں نے انکار کر دیا نا تو بات ختم، میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ خائف سی ہو گئی۔ وہ ممی میری سب فرینڈز جا رہی ہیں تو میرا تمہاری فرینڈز وغیرہ سے کوئی واسطہ نہیں، میری بیٹی تم ہو اور میں اپنی بیٹی کو اتنی دور فیملی کے بغیر بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اب اس موضوع پر مجھے تم دونوں سے مزید کچھ نہیں سننا۔ میں نے زنیرہ کی بات کاٹ کر تنبیہ کی تو وہ لب کاٹتی مجھے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ جا کر اپنی اسٹڈی کرو۔ میں شہر کے ٹاپ اسکول سے تمہیں اس لیے او لیول نہیں کروا رہی کہ تم فضول خرافات میں پڑھ کر اپنی تعلیم پر توجہ نہ دو۔ میں غصے سے بولی تو میرا پارا دیکھ کر جنید نے زنیرہ کو باہر نکل جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے زنیرہ کا منہ مجھے دیکھ کر پھول جاتا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی مگر چہرے کے تاثرات صاف ناراضگی ظاہر کرتے۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، یہ کوئی آج کی بات نہ تھی۔ بچوں کی اس طرح کی بیجا فرمائشوں کو میں پہلے بھی سختی سے رد کرتی رہی تھی۔ زوار نے بھی پچھلے ماہ ہیوی بائک کی فرمائش کی تھی جس پر میں نے اس کو خوب ڈانٹ پلائی۔ اب وہ بھی بہن کے ساتھ ساتھ مجھ سے خفا خفا سا نظر آ رہا تھا۔ بچوں کے ساتھ میری ملاقات یا تو صبح کے ناشتے پر ہوتی یا رات کے کھانے پر۔ وہ دونوں پہلے بھی مجھ سے زیادہ بے تکلف نہ تھے مگر اب تو باقاعدہ منہ کے زاویے مجھے دیکھ کر بگاڑنے لگے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ آپ ہی بتائیں اس میں اتنا خفا ہونے کی کیا بات تھی؟ کوئی بات تھی بھلا؟ اس دن میرے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا، ایسا درد کہ آفس میں بیٹھنا محال ہو گیا۔ سو میں مجبوراً ہاف لیو لے کر گھر آنے کے ارادے سے باہر نکل آئی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے گاڑی روکی اور کار سے اتر کے وہاں سے اپنے لیے میڈیسن لینے لگی۔ اسٹور والے نے کچھ گولیوں کا شارٹ فال بتایا مگر میرے اصرار پر آس پاس کے دوسرے ڈرگ اسٹور سے پتہ کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے روڈ پہ آتی جاتی ٹریفک اور لوگوں کو دیکھنے لگی کہ اچانک میری نظر سامنے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے دروازے پر جم سی گئی جس میں سے جنید کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ ان کی بے تکلفی بتاتی تھی کہ یہ تعلق نیا نہیں تھا۔ میں لب بھینچ کر ان کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھتی رہی۔ جنید کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔
بلکہ اس کی نظر اور کسی کی طرف اٹھی ہی نہیں۔ وہ صرف اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا کر، محویت سے۔ لڑکی فرنٹ سیٹ پر جنید کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں پر دھند سی چھانے لگی۔ میں نہ جانے کیسے ڈرائیو کرتی گھر تک پہنچی تھی۔ میرے سر درد میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر وہ منظر آنکھوں کے آگے ناچ رہا تھا۔ جنید کے حوالے سے ایسی کسی بات کا میں تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یوں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا۔ وہ ایک پیار کرنے والا فرما بردار شوہر تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فرما برداری میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا تھا۔ بچوں اور گھر کے متعلق تمام فیصلے میرے ہوتے تھے، جنہیں وہ بلا چون و چران مان لیا کرتا تھا۔ میں اس کی فرما برداری کو اپنی کمائی کی مرہون منت سمجھتی تھی۔ ظاہر ہے گھر کا سارا خرچ میں چلاتی، اور اس کی ضرورتوں کو بھی میں ہی پورا کرتی تھی، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا تھا۔ پھر وہ فرما بردار کیسے نہ ہوتا؟ اپنی تنخواہ وہ اب بھی آدھی گاؤں بھجوا دیتا، اور بقیہ آدھی کا میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ دراصل گزرے چند سالوں میں مجھ پر جیسے خون برسنے لگا تھا۔ میری اچھی خاصی تنخواہ، پھر بوتیک کا پھلا پھولا کاروبار، سو میں اپنی کمائی میں ہی مگن ہو گئی تھی۔ لیکن فرما برداری کے ساتھ جو پیار تھا، وہ کہاں اور کب غائب ہوا، اس پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اب سوچنے لگی تو یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے درمیان تو صرف حاکم اور محکوم کا رشتہ رہ گیا تھا، پیار تو کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن اب میرا محکوم مجھ سے باغی ہو گیا تھا، اور میں ایمن جنید اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں متعمل تھی۔ میرا سر درد شدید بخار میں تبدیل ہو گیا تھا، اور مجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر مجبوراً بیڈ ریسٹ لینا پڑا۔ جنید میری بیماری سے ہمیشہ کی طرح پریشانی ظاہر کر رہا تھا، یا واقعی فکر مند تھا، میں سمجھ نہ پائی۔ اس سے سختی سے باز پرس کرنے کا خیال میرے بخار نے فی الحال مجھ سے ملتوی کروا دیا تھا۔ میں 2 دن بخار میں جلتی رہی، لیکن بچے مجھے پوچھنے تک میرے کمرے میں نہ آئے۔ تیسرے دن میں نے جنید سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ تم سے خفا ہیں، اس نے دبے لفظوں میں بتایا۔ ماں بخار سے بستر پر پڑی ہے، اور ان کو اپنی خفگی کی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کھانستے ہوئے بات مکمل کی، لیکن جنید خاموش رہا۔ اس گھر میں سب مطلبی اور خود غرض ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے سرخ آنکھیں جنید پر جما کر کہا تو وہ کچھ چونک سا گیا۔ تمہارا وہم ہے، اس نے کندھے اچکا کر بے پرواہی ظاہر کی۔ میں تلخی سے ہنس دی۔ میں ان کو لے کر آتا ہوں تمہارے پاس، اس نے غالباً میدان چھوڑ دینے میں ہی عافیت جانی۔ میں بیڈ سے نقاہت کے ساتھ اتری اور جنید کے پیچھے چل پڑی۔ لاؤنج تک پہنچتے پہنچتے میری سانسیں پھول چکی تھیں۔ اندر سے جنید اور بچوں کی آوازیں مجھے وہیں دروازے پر ٹھہرنے پر مجبور کر گئیں۔ ہمارے بیمار ہونے پر مما نے کبھی ہمارا خیال رکھا پاپا؟ ہمیشہ آپ کے پاس ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کے لیے تو اپنے بچوں سے زیادہ اپنی جاب اہم ہے۔ آپ بھی تو کالج سے آف لے لیتے ہیں نا، تو کیا قیامت آ جاتی ہے 2-4 دن چھٹیاں لینے پر؟ یہ زنیرہ کی آواز تھی، خفگی سے بھرپور، آگ جیسی تپش لیے ہوئے۔ میں بھڑ بھڑ جلنے لگی۔ انہیں ہمارا احساس ہی نہیں، ان کو صرف اپنی جاب، اپنا اسٹیٹس اور اپنا شو آف پیارا ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہم سے نرمی سے بات کرتے ہوئے انہیں؟ یہ زوار تھا، باہری لہجے میں بولتا ہوا۔ میں جھلسنے لگی۔ جنید بالکل خاموش تھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ آخر میرے حق میں کیوں نہیں بول رہا تھا؟ اس کو وضاحت دینی چاہیے میری مصروفیت کی۔ میں جو دن رات کولو کی بیل بن کر کما رہی تھی، آخر کس کے لیے؟ بچوں کے لیے ہی نا۔ وہ صرف اپنے لیے جیتی ہیں، ہماری ذات سے ان کو ذرا برابر دلچسپی نہیں۔ انہوں نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم پر روب جما سکیں، ہمیں اپنی رعایا سمجھ کر ہم پر حکمرانی کر سکیں، جب دل چاہے ہماری خواہشات کی نفی کر سکیں۔ زنیرہ کے اندر دبی نفرت آج چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ میں نے لڑکھڑا کر دروازے کا پردہ تھام لیا۔ یا خدا، یہ سب سننے سے بہتر تھا کہ میرے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل دیا جاتا۔ میں اتنی اذیت کا شکار تو نہ ہوتی جتنی اذیت مجھے میرے پیارے بچوں کے زہر میں مجھے الفاظ سے ملی۔ میں ایمن جنید، جو اپنی کامیاب زندگی اور خود مختاری پر نازاں تھی،
ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں جیسے بے رحمی سے سخت تپتی زمین پر پٹخ دی گئی تھی۔ میں اپنے ہارے ہوئے وجود کو گھسیٹتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں عجیب سے حزن و ملال کی کیفیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وجود کی تپش تو وقت کے ساتھ معمول پر آ گئی، لیکن سینے کے اندر کی تپش مجھے انگاروں کی طرح سلگاتی رہی۔ میرے اپنے بچوں نے جو آئینہ مجھے دکھایا تھا، اس میں میری ذات بہت بھیانک دکھائی دے رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ نہ جانے کیوں میں رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ بیماری اور ڈپریشن کی وجہ سے جاب پر جانے کا بھی من نہیں کرتا تھا۔ میں نے ایک عرصے بعد چھٹیاں لے لی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن اپنی زہریلی تنہائی سے گھبرا کر میں نجو خالہ کے پاس چلی آئی۔ نجو خالہ مجھے ایک عرصے کے بعد سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں ان سے گلے لگ کر کافی دیر تک ان کے وجود کا خلوص اپنے اندر اتارتی رہی، اور وہ بنا کسی گلے شکوے کے میری پیٹھ تھپکتی رہیں۔ میں اپنی مصروفیات میں اپنی اس خیر خواہ کو بھی بھلا بیٹھی تھی، پر انہوں نے ایک لفظ شکوے کا نہ بولا۔ مجھے عجیب شرمندگی محسوس ہوتی رہی۔ آج صبح سے میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے ملنے میرا کوئی اپنا آنے والا ہے۔ وہ میری پیشانی چوم کر بولی تھیں۔ وقت کے بے رحم پنجوں نے ان کی جوانی کو نوچ کر ادھیڑ عمری میں بدل دیا تھا۔ بینک سے ریٹائر ہو کر وہ ایک NGO سے منسلک ہو کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی تھیں۔ فریدہ، میری بیٹی کے لیے اچھا سا لنچ بناؤ، وہ کھانا کھا کر جائے گی۔ وہ اپنی ملازمہ سے مخاطب ہوئیں، پھر مجھے ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئیں۔ ہاں تو اب بتاؤ، تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ کیا میاں سے کوئی کھٹپٹ ہو گئی ہے؟ ان کی جہاں دیدہ نظروں نے بہت کچھ بھانپ لیا تھا۔ وہ محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگیں تو میرا ضبط ٹوٹنے لگا۔ نجو خالہ، بس یوں سمجھیں کہ میں وہ مسافر ہوں جس کا سفر رائے گاں گیا، جس کو منزل سمجھتی رہی وہ سراب نکلا۔ میں نے لب کاٹتے گلوگیر لہجے میں کہا تو انہوں نے تشویش سے مجھے دیکھا۔ ایسا کیا ہو گیا ایمن بیٹا؟ ان کے سوال پر میں پھٹ پڑی۔ نہ شوہر میرا رہا اور نہ ہی بچے۔ میری سالوں کی ریاضت پر پانی پھر چکا ہے۔ میں نے اپنا آرام و سکون نہج کر جن کے لیے روپیہ بنایا وہ مجھ سے ہی بدگمان ہیں۔ آپ ہی بتائیں، ان گزرے سالوں میں کیا کچھ نہیں کیا میں نے جنید اور بچوں کے لیے؟ پھر بھی خالہ میں بحیثیت ٹھہری۔ میری آواز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ میں نے مختصراً بچوں کے رویے کے متعلق ان کو بتایا۔ نجو خالہ نے یہ سن کر ہمدردی سے مجھے دیکھا تھا۔ میں ایک بات کہوں بیٹا، ماں کی حیثیت بچوں کی نظر میں روپے سے نہیں بنتی۔ وہ ماں کو محبت اور شفقت کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ نجو خالہ نے نرمی سے کہا تو میں چونک اٹھی۔ ایک ماں اپنی ذات کی نفی کرتی ہے تبھی وہ جنت کو اپنے قدموں میں رکھ پانے کے قابل ہوتی ہے۔ تم نے اپنے بچوں کو اچھا کھلایا پہنایا، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، ان کو سب سہولتیں دیں، پر ان کو اپنی محبت اور توجہ نہ دے سکیں۔ تم نے جنید کو ان کی ماں بنا دیا اور خود ان کا باپ بن گئیں۔ فطرت کو جب ہم دوسرے رخ پر بدلتے ہیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ماں کو اپنی الگ ذمہ داریاں دی ہیں اور باپ کو الگ۔ یہ خدائے واحد کی تقسیم ہے جو خالق دو جہاں ہے۔ ہم اس کی تقسیم کو بدل نہیں سکتے، اور اگر ایسی کوشش کریں تو تہی دامہ رہ جاتے ہیں۔ وہ خاموش ہوئیں تو میں چند لمحوں تک بول نہ سکی۔ مجھے دیکھو، بچوں کی نعمت تو ملی ہی نہیں۔ ہر ایک تو خوش قسمت نہیں ہوا کرتا نا۔ تمہیں ایک ساتھ رب نے 2 بچے نواز دیے، قدر کرتی ان کی؟ نجو خالہ کے لہجے میں حسرتیں بولنے لگیں۔ اور جنید تو مرد ہے، اس کو بیوی سارا دن میسر نہیں ہوگی تو وہ تو بگڑے گا ہی۔ مرد کو اپنی زندگی کی خالی جگہ پر کرنا آتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے تلخ ہو گئی تھیں۔ لیکن ایمن بیٹا، تمہارا اپنا رویہ بھی اس کے ساتھ کبھی محبت والا نہیں رہا۔ میں نے کئی بار تم کو خود میں لچک دکھانے کا مشورہ دیا، مگر تم نے میری بات نظر انداز کر دی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولیں تو میں نے نظریں جھکا لیں۔ میری جان، عورت جتنی بھی خود مختار ہو جائے، چاہے آکاش پر اڑنے لگے، اس کے قدموں کو ہمیشہ ایک ایسی زمین کی ضرورت رہتی ہے جس پر وہ اپنی گرہستی کی بنیاد رکھتی ہے۔ عورت کا خمیر ممتا
اور محبت سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی اولاد اس کا محور ہے، اس کا میاں اس کا مرکز ہے۔ وہ اس محور و مرکز سے جتنا دور ہوتی جائے گی، اس کی زندگی میں بے سکونی بڑھتی جائے گی۔ وہ نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر سمجھاتی نہیں اور میں ان کے الفاظ اپنے دل میں اتارتی گئی۔ انسانوں پر حکومت محبت سے کی جاتی ہے، روپے سے نہیں ایمن۔ مانا کہ پیسے میں بہت طاقت ہے، لیکن آپ اس سے نہ کسی کے پرخلوص جذبات خرید سکتے ہیں اور نہ ہی سچا پیار۔ وہ جیسے میرے اندر تک اتر کر مجھے جان گئی تھیں۔ میں شرمندگی سے ارک ارک ہونے لگی۔ میری زندگی سے ہی سبق سیکھ لو۔ تنہائی کا زہر قطرہ قطرہ میرے اندر سرایت کر چکا ہے، اور اس زہر کا تریاق کہیں نہیں۔ باہر لوگ میری ذہانت، میری خود مختار حیثیت دیکھ کر رشک و حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن میری سونی کود اور اکیلی زندگی کیسے مجھے زیر بار کرتی ہے، یہ تو میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ جوانی تو مصروفیت کے دھوکے میں گزر جاتی ہے، مگر بڑھاپا نہیں کرتا ایمن۔ وہ نم آواز میں بولیں تو میں نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ نجو خالہ آج بہت ٹوٹی ہوئی نظر آئیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ایمن، تم چاہو تو حالات کو اپنے موافق کر سکتی ہو، اور کر بھی لوگی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ آج سے اپنی باہر والی حیثیت باہر والوں کے لیے رکھو، اور اپنے گھر میں تم خالص بیوی اور ماں کی حیثیت سے رہو۔ کیا سمجھیں؟ وہ مجھے نئی راہ دکھانے لگی تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نجو خالہ کے گھر سے واپس آتے ہوئے وہ بے کلی جو میرے وجود کو کئی دنوں سے کچوکے لگا رہی تھی، کسی حد تک کم ہوئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو دونوں بچے لاؤنج میں بڑی بے پرواہی سے صوفوں پر بیٹھے اپنے اپنے موبائل ہاتھوں میں لیے نگٹس کھانے میں مصروف تھے۔ سامنے لگی 60 انچ کی ٹی وی اسکرین پر کوئی انگلش مووی لگی ہوئی تھی، لیکن دونوں اس طرف متوجہ نہ تھے۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ان کے قریب آئی۔ زنیرہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئی، پھر فوراً سے پیشتر اس نے ٹی وی آف کیا اور نگٹس کی پلیٹ اپنی گود سے اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ زوار جو ٹیبل پر ٹانگیں رکھے صوفے پر تقریباً لیٹا ہوا تھا، اپنی نشست سے سیدھا ہو بیٹھا۔ دونوں جیسے یکدم تکلف کے جامے میں آ گئے تھے۔ میں بائیں طرف کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیسے ہو بچوں؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ میں نے لہجے کو خوشگوار بنا کر پوچھا۔ فائن ممی۔ زوار 2 لفظ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ زنیرہ نے یہ بھی کہنے کا تکلف نہ کیا۔ اور سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں نے پھر ایک بار ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی۔ یس، دونوں نے سر ہلا دیا۔ اب کیا پوچھوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ہم تینوں کے درمیان ماں اور بچوں والی کوئی بات محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تکلف تھا، ایک دیوار تھی میرے اور بچوں کے بیچ، بہت سخت اور بہت مضبوط۔ اوکے ممی، ہماری کوچنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، زوار نے وال کلاک پر نظر دوڑا کر کہا، جو شام کے 6 بجا رہا تھا۔ زنیرہ بھی اٹھنے کو پر تولنے لگی۔ بیٹا ایک بات سنو۔ میں بھی اختیار کے بیٹھی۔ دونوں نے استفہامیہ نظریں مجھ پر ٹکا دیں۔ ان آنکھوں میں بہت اجنبیت اور بیزاری کا تاثر تھا، جیسے وہ جلد از جلد میری قربت سے دور بھاگ جانا چاہتے ہوں۔ میرے اندر سناٹے اترنے لگے۔ مجھے لگا زنیرہ اور زوار کی جگہ میں اور میرے 5 بہن بھائی ہیں، اور میری جگہ میرے ابا بیٹے ہیں۔ ایسی ہی اجنبیت اور بیزاری ہمیں بھی ان کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی فوراً سے پیشتر ان کی نظروں سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ تو کیا میں ابا بننے میں کامیاب ہو چکی تھی؟ میں نے اذیت سے سوچا۔ ہاں تو میری خواہش بھی ابا کی طرح بننے کی تھی نا، پھر آج میں اب خوش کیوں نہیں ہوں؟ میرا دل کیوں دکھی ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے گزرے رویوں پر کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ میں نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ بچے تو کب کے مجھے خاموش دیکھ کر منظر سے غائب ہو گئے تھے، اور بھلا اپنے ہاتھوں سے اجنبیت کی اٹھائی جانے والی دیوار کیسے گرائی جا سکتی ہے؟ میری برسوں کی تعمیر کیسے لمحوں میں مسمار ہو سکتی تھی؟ میں نے بینک سے لانگ لیف لے لی تھی، اپنے بزنس کو بھی پارٹنر کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا۔ مہناز میری دوست بھی تھی اور پارٹنر بھی۔ میری روز بروز عجیب ہوتی حالت پر اس نے ہی مجھے ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا، جو میں نے بخوشی مان لیا تھا۔ اب 24 گھنٹے میں گھر پر ہوتی۔ آفیشیل موبائل نمبر بھی میں نے آف کر رکھا تھا،
اپنے تئیں میں اب مکمل ہاؤس وائف کی طرح اپنا سارا وقت میاں اور بچوں کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن اب وہ میرا وقت مجھ سے لینے کو تیار نہ تھے، کیونکہ ان سب کی اپنی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ ان تینوں کی اپنی ایک الگ روٹین بن گئی تھی جس میں میری جگہ کہیں نہیں نکلتی تھی۔ میں، ایمن جنید، ٹوٹ رہی تھی، مایوس ہو رہی تھی۔ میں نے اتنے سالوں میں اپنی سوچ سے بڑھ کر روپے کمائے تھے، اور صرف روپے ہی کمائے تھے، کسی کا پیار نہ کما سکی تھی، اسی لیے آج بالکل تہی دست تھی۔ ایمن، اب تو تمہاری طبیعت اسٹیبل ہے، پھر تم نے اتنے دنوں سے آف کیوں لیا ہوا ہے؟ اس دن جنید نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا بھی تو کیا پوچھا، میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ بے فکر رہو، میری تنخواہ نہیں رکے گی، روپے آتے رہیں گے، میں تلخی سے بولی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تم اتنی ایکٹیو اور رسپانسبل ہو اپنی جاب اور بزنس کے حوالے سے، تو اب تمہیں یوں فارغ رہنا بور کرتا ہوگا نا؟ وہ خفیف انداز میں وضاحت دینے لگا۔ ہاں، میں روپے کمانے کے لیے اتنی رسپانسبل اور ایکٹیو ہو گئی تھی کہ اپنے میاں کے شب و روز سے بے خبر رہ گئی۔ میں نے کڑی نظریں اس پر جما دیں تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کھسیا کر پوچھنے لگا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اتنی سینٹی کیوں ہو رہی ہو ایمن؟ چلو کہیں چند دنوں کے لیے گھوم آتے ہیں، تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ جنید نے خوش دلی سے مشورہ دیا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اس نازک موڑ پر مجھے اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتانے اور قریب ہونے کا یہ اچھا موقع مل سکتا تھا۔ پھر جنید نے خود ہی انتظامات کر لیے اور ہم ہفتہ بھر کے لیے شمالی علاقہ جات گھومنے چلے آئے۔ میں نے برسوں بعد جیسے کھلی فضا میں سانس لی تھی۔ پرسکون ماحول اور فطرت کے حسین نظاروں نے میری ذہنی پراگندگی کو کسی حد تک پرے دھکیل دیا تھا۔ بچے بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کو اس طرح گھومنے پھرنے کا موقع کم ہی ملا تھا۔ میں اپنی مصروفیات میں نہ خود کہیں نکلتی، نہ ان کو جانے دیتی۔ میرا سارا زور بس ان کو اچھی تعلیم دلانے پر تھا۔ یہاں آ کر چونکہ ہم سب کو فراغت تھی، سو میں بچوں سے رابطہ بڑھانے کے لیے ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں جس جگہ سیر کو نکلتے، بس سیلفیز بنانے کی دھن سوار ہوتی۔ خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ دھڑا دھڑ تصویریں اتار کر فیس بک پر ڈالتے رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں بھی ان کی سیلفیز کا حصہ بننے لگی۔ شروعات میں دونوں تھوڑا جھجکے، مگر پھر جنید کو بھی گروپ فوٹو میں شامل کر کے فیملی پکس کا ہیش ٹیگ لگا کر پوسٹ لگانے لگے۔ ان تصاویر میں ہماری مکمل اور ہنستی مسکراتی فیملی دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ جنید سے تو بچے ویسے ہی بے تکلف تھے، لیکن میرے اور ان کے بیچ جو اندیکھا فاصلہ تھا، میں اس کو مٹانے کی بھرپور کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور وہ دونوں میرا بدلتا رویہ محسوس بھی کر رہے تھے۔ صبح سویرے ناشتہ کر کے زوار اور زنیرہ جوگرز پہن کر کاغان کی حسین وادی میں باہر ہوا خوری کو نکل پڑتے۔ جنید کو نیند پیاری تھی، سو وہ 10 بجے تک اٹھتا تھا، تب تک کہ بہن بھائی واپس آ جاتے اور لنچ کے بعد ہم چاروں کا دوسرا پروگرام بنتا۔ تیسرے دن میں نے بھی ناشتے کے بعد جوگرز پہن کر جب ان کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ کیا تو وہ اچنبھے میں پڑ گئی۔ کیوں؟ میں نہیں چل سکتی کیا تم لوگوں کے ساتھ؟ میں نے ان کی حیرت دیکھ کے سوال کیا تو زوار نے کندھے اچکا دیے۔ نو ممی، موسٹ ویلکم، وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ پھر میں اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ پہاڑی علاقے کے قدرے مشکل راستوں پر نکل پڑی۔ یہ جس کو ہلکی پھلکی ہائیکنگ کا نام دے رہے تھے، اس نے مجھے اچھا خاصا ہانپنے پر مجبور کر دیا۔ بچوں کے تیز قدموں کا ساتھ دینا آسان نہ تھا۔ میں نے ایک جگہ آگے بڑھ کر زوار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تو اس کو میری اتھل پتھل ہوتی سانسوں کا ادراک ہوا۔ زنیرہ، آہستہ چلو، ممی تھک رہی ہیں، وہ بہن سے بولا تو زنیرہ نے سر ہلا دیا۔ دونوں بہن بھائیوں میں غضب کی ہم آہنگی تھی۔ بس بیٹا، تھوڑا ریسٹ کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی تو بچوں کو بھی اپنا چلنا موقوف کرنا پڑا۔ یہ لیں ممی، پانی پی لیں۔ زنیرہ نے واٹر باٹل میری طرف بڑھائی تو میں نے اسے خوشگوار احساس سے تھام لیا۔ تمہاری ممی اب بوڑھی ہو چلی ہیں، میں گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے بولی۔ نہیں ممی،
آپ تو اب بھی بہت ینگ ہیں، ایٹ لیسٹ میرے فرینڈس کی مدرس کے مقابلے میں بہت اسمارٹ اور ایکٹیو۔ زوار بھی میرے برابر میں بیٹھ کر بے لاگ بولا تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ لیکن دوسروں کی مدرس کے مقابلے میں آپ بہت کم کیئرنگ اور لونگ ہیں، زنیرہ نے منہ بنا کر کہا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میری یہ بیٹی دل دکھانے کی حد تک صاف گو تھی۔ ہاں، یہ خامی تو ہے مجھ میں نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا، لیکن اب میں اپنی اس خامی کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم اس کام میں میری ہیلپ کرو گی؟ میں نے زنیرہ کو قدرے امید بھرے نظروں سے دیکھا، جو قدرے بے پرواہ انداز میں چنگم چبا رہی تھی۔ میری بات پر اس کا چلتا منہ کچھ کھل سا گیا تھا۔ میں آج سے تم دونوں کی ممی پلس فرینڈ بننا چاہتی ہوں، ممی جو کیئرنگ ہوتی ہیں اور فرینڈ جو لونگ ہوتی ہے۔ بولو، منظور ہے میری دوستی؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں ہاتھ بڑھایا تو زوار نے خوش ہو کر گرمجوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا، جبکہ زنیرہ کچھ دیر خاموش سوچتی رہی۔ میں بدستور پر امید نگاہیں اس پر جمائے بیٹھی تھی۔ آخر کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنا نازک سا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ میں نے بھی اختیار بھیگی آنکھوں سے دونوں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم دونوں کو مجھ سے بہت سی شکایات ہیں۔ مجھ سے اپنے گھر اور بچوں کو نظر انداز کرنے کی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے بھیگی آواز میں کہتے ہوئے بغور انہیں دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر سایہ سا لہرا گیا تھا۔ میں شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا میرے بچوں۔ میں گزرے وقت کا ازالہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت کو تم لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنا چاہتی ہوں۔ آج کے بعد میری جاب اہم ہے، نہ میرا بزنس۔ میرے لیے اہم ہو تو تم دونوں، میرا گھر اور تمہارے پاپا۔ میرے آنسو لڑیوں کی صورت میرے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں نے دونوں بچوں کو بھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بائیں جانب میری گردن گیلی ہونے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ زنیرہ بھی رو رہی تھی، اور یہ آنسو دلوں کی ساری کثافتیں اور شکایات بہا کر لے گئے تھے۔ ہم تینوں جب واپس ہوٹل کے کمرے میں آئے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوش باش مسکرا رہے تھے۔ جنید نیند سے اٹھ چکا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ قدرے حیرت سے میرے کھلتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت دور چلی گئی تھی میں، لیکن اب تو واپس آ گئی ہوں نا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے فون پر ناشتے کا آرڈر دینے لگا۔ اور اب تمہیں واپس لانا ہے جنید، میں نے اس کو دیکھ کر سوچا تھا، اور یہ کام بھی ناممکن نہیں۔ میں کچھ سوچ کر زیر لب مسکرا دی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب تو میں نے صحیح کیا نا، روپے کے بجائے رشتوں کو اہمیت دینے لگی ہوں۔ میری بات پر جنید نے چونک کر مجھے دیکھا تھا، اور اس کے چہرے پر آتی حیرت بھری خوشی مجھے اندر تک پرسکون کر گئی تھی۔